السلام علیکم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں۔ انڈیا چاند پر پہنچ گیا، یہ وہ خبر ہے جس نے پوری دنیا میں ایک تہلکہ مچا دیا۔ مگر چاند پر جانا اتنا ضروری اور اہم کیوں ہے جو ہر ملک اس دوڑ میں لگا ہے؟ دوستو، بھارت کو اسپیس کی دنیا کے اندر ایک تاریخی کامیابی ملی ہے، کیونکہ اس کا چندریان 3 مشن 2 بار ناکامی کے بعد تیسری مرتبہ کامیابی سے چاند کے ساؤتھ پول پر لینڈ کر گیا۔ چاند کا ساؤتھ پول وہ حصہ ہے جہاں پر سورج کی روشنی نہیں پڑتی۔ یہ انتہائی ٹھنڈا، اندھیرے سے بھرا ہوا اور اب تک بالکل ان ایکسپلورڈ حصہ ہے۔ کسی کو نہیں پتا کہ یہاں پر کیا کچھ موجود ہے۔ ایسٹروناٹس کا ماننا ہے کہ یہاں پر سورج کی روشنی نہ پڑنے کی وجہ سے پانی ابھی بھی جمی ہوئی حالت کے اندر موجود ہو سکتا ہے، جس کو تلاش کرنا چندریان مشن کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ کئی قیمتی منرلز کو تلاش کرنے کے ساتھ ساتھ چاند پر کالونی بنا کر مستقبل میں یہ روور ایکسو پلانٹ، یعنی ایسے سیارے جہاں پر زندگی یا تو موجود ہو سکتی ہے یا پھر آباد کی جا سکتی ہے، انہیں بھی تلاش کرے گا۔ روس، امریکہ اور چائنا کے بعد چندریان کے چاند پر اترنے سے انڈیا چاند تک پہنچنے والا چوتھا بڑا ملک بن گیا ہے۔ چاند مستقبل میں مارس تک جانے کے لیے کالونی کے طور پر یا پھر ایک سٹاپ کے طور پر بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ بھارت نے یہ کامیابی ہالی ووڈ کی اسپیس پر بنائی گئی فلم انٹرسٹیلر پر لگائے گئے بجٹ سے بھی کئی گنا کم پیسوں میں حاصل کی ہے، جو کہ یقیناً ایک تاریخی کامیابی ہے جس پر حق بنتا ہے کہ اسے داد دی جائے۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ بھارت نے چاند پر جانے کا فیصلہ کیوں کیا۔ کیا یہ صرف چائنا، رشیا اور امریکہ سے مقابلہ کرنا چاہتا تھا، یا چاند پر جانے کے پیچھے اس کے اپنے ذاتی مقاصد بھی شامل ہیں؟ دوستو، آج سے 40 دن پہلے اس خلائی مشن نے آندھرا پردیش کے سری ہری کوٹا سے پرواز بھری۔ یہ 3 حصوں پر مشتمل تھا، جس میں ایک لینڈر، ایک روور اور ایک پروپلشن ماڈیول شامل تھے۔ اس نے اسپیس میں موجود چندریان 2 سے آربیٹر کا استعمال کرتے ہوئے چاند پر لینڈنگ کے اندر مدد کی۔ اس خلائی مشن کا مون لینڈر مارک 3 ہیوی لفٹ لانچ وہیکل کے ذریعے چاند پر اترا۔ اسے وکرم باہوبلی راکٹ کہا جاتا ہے۔ دوستو، پے لوڈ کسی بھی مشین کے اہم ترین انسٹرومنٹ کے وزن کو کہتے ہیں، اور چندریان 3 کے مشن کے اندر بھی اس کے پے لوڈ پر 7 طرح کے انسٹرومنٹ لگائے گئے تھے۔ ان میں سے 4 وکرم لینڈر میں، 2 برگیان روور میں اور ایک پروپلشن ماڈیول کے اندر لگا ہوا ہے۔ پروپلشن ماڈیول کے اندر لگے انسٹرومنٹ کو کہتے ہیں شیپ، جو یہ پتہ لگانے کی کوشش کرے گا کہ زمین جیسے سیارے پر جہاں پر زندگی آباد ہے، وہاں سے آنے والی روشنی کے علاوہ نہ نظر آنے والی الیکٹرو میگنیٹک ویوز کا برتاؤ کیسا ہوتا ہے، اور پھر اسی ریکارڈ کو یہ زمین سے دور موجود باقی پلانٹ سے آنے والی الیکٹرو میگنیٹک ویو سے میچ کر کے زندگی کی کھوج کرنے کی کوشش کرے گا۔ چندریان 3 کا لینڈر، جس پر 4 انسٹرومنٹ لگے ہیں، یہ 1750 کلو گرام وزن کا ہے، جس کے اندر 26 کلو کا ایک روور بھی شامل ہے۔ اس لینڈر کے پہلے انسٹرومنٹ کا نام ہے ایلسا۔ یہ چاند کی سطح پر آنے والے زلزلوں یا کسی بدلاؤ کو محسوس کر کے ریکارڈ کرے گا، یعنی سیسمک ایکٹیویٹی، جو کہ لینڈر سے نیچے چاند کی سطح پر رکھا جائے گا۔ یہ ریکارڈ چاند کے اندر موجود اس کی بناوٹ کو جاننے کے اندر کافی مدد کرے گا۔ اس لینڈر کا دوسرا انسٹرومنٹ ہے رامبا LP۔ یہ چاند پر پلازما یعنی میٹر کی چوتھی سٹیٹ کو سٹڈی کرے گا، جو کہ چاند کے ایٹماسفیئر کی جگہ پر موجود ہے۔ زمین پر ہم صرف میٹر کی 3 سٹیٹس کو جانتے ہیں، جس میں پہلی ہے سالڈ، جسے اگر گرم کریں تو یہ دوسری سٹیٹ لیکوڈ کے اندر بدل جاتی ہے، اور اسے اگر مزید گرم کریں تو یہ تیسری سٹیٹ گیس کے اندر بدل جاتی ہے۔ اس کے بعد اگر اسے مزید حد سے زیادہ گرم کریں تو یہ میٹر کی چوتھی سٹیٹ پلازما کے اندر بدلے گا۔ سورج کیونکہ حد سے زیادہ گرم ہے اور یہاں پر پلازما موجود ہے، جو کہ زمین پر ہر وقت چارج پارٹیکلز کی صورت میں بڑھتا رہتا ہے، لیکن زمین کے گرد اس کا ایک قدرتی ڈیفینسو میگنیٹک فیلڈ موجود ہونے کی وجہ سے یہ زمین کو ہر طرح کے ہارمفل ریڈیشن سے محفوظ رکھتا ہے، جس کی وجہ سے پلازما یہاں تک نہیں پہنچ پاتا۔ مگر چاند کا معاملہ زمین سے کافی مختلف ہے، چونکہ چاند کا اپنا کوئی انوائرمنٹ نہیں ہے، جس کی وجہ سے سورج کا پلازما مسلسل اس پر گر گر کر اس کے انوائرمنٹ کو چارج کر کے ایک سطح بنا دیتا ہے، جس کو کہتے ہیں آئنوسفیئر۔ رامبا LP کا کام یہ ہے کہ وہ اس آئنوسفیئر کی سطح یعنی پلازما کو سٹڈی کرے۔ لینڈر کے تیسرے انسٹرومنٹ کا نام ہے چیسٹی۔ یہ چاند کی سطح پر گرمی کے متعلق ڈیٹا کو اکٹھا کرے گا۔ اسے چاند کی سطح کے اندر 10 سینٹی میٹر تک ڈالا جائے گا اور یہ جاننے کی کوشش کی جائے گی کہ یہ گرمی سے اب تک کیسے نمٹ رہا ہے۔ یہ ڈیٹا مستقبل میں انسانوں کو چاند پر آباد ہونے کے لیے کافی مدد فراہم کرے گا۔ اس لینڈر کا چوتھا اور آخری انسٹرومنٹ ہے LRA، جسے ناسا نے اسرو کو بھیجا ہے۔ یہ ایک ریفلیکٹر ہے۔ جب زمین سے کوئی بھی شخص چاند کی طرف ایک خاص فریکوینسی کے لیزر کو بھیجے گا تو یہ واپس اس لائٹ کو ریفلیکٹ کر کے زمین پر نہ صرف انسانوں کو دکھائے گا بلکہ چاند سے دوری یعنی فاصلے کو بھی بتائے گا۔ اب بات کرتے ہیں روور کے اندر موجود 2 انسٹرومنٹس کی۔ یہ انسٹرومنٹس چاند کی سطح پر منرلز کو تلاش کریں گے۔
دوستو ہر ایک میٹر سے لائٹ الگ الگ طریقے سے انٹریکٹ کر کے ایک خاص قسم کے لائٹ کا پیٹرن بناتی ہے، جسے اسٹڈی کر کے ایک منرل یا پھر اس میٹر کی کمپوزیشن کا پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کون سا ہے۔ اس روور کا پہلا انسٹرومنٹ ہے APXS۔ اس میں کوئریم 244 ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ کا استعمال کیا گیا ہے، جو کہ چاند کی سطح پر رک کر الفا پارٹیکلز اور ایکس ریز کو چھوڑے گا، جس سے چاند کی مٹی کے اندر موجود ایلیمنٹس ان پارٹیکل سے ٹکرا کر واپس اسی انسٹرومنٹ کے اندر آئیں گے، جہاں پر کوئریم کے ساتھ ایک چھوٹا سا سینسر موجود ہے جو یہ جج کر لے گا کہ یہ مٹی کن کن چیزوں سے بنی ہے۔ روور کے دوسرے انسٹرومنٹ کا نام ہے لپس۔ اس انسٹرومنٹ کے اندر ہائی انرجی لیزر موجود ہیں جو کہ کسی بھی مٹی یا چٹان کے ٹکڑے کو گرم کر کے اسے پلازما بنا کر اس کے اندر موجود کیمیکل کمپوزیشن کو واپس جوڑنے سے پہلے یہ پتہ لگا لے گا کہ یہ مٹی کن کن چیزوں سے بنی ہے۔ یہی چاند پر اصل خزانہ ہے، یعنی اس کے منرلز کی کھوج کر کے ان کا پتہ لگانا۔ یہ روور سولر پینل سے اپنی انرجی کو حاصل کرے گا اور زمین پر رابطے کے لیے وکرم لینڈر کو استعمال کرے گا، یعنی یہ اپنا ڈیٹا لینڈر کو بھیجے گا جو کہ اسے زمین پر انسانوں تک پہنچائے گا۔ یہ لینڈر 20 سولر پینل کو استعمال کر رہا ہے۔ دوستو اس مشن کے کام کے دن صرف ایک لونر ڈے یعنی ہماری زمین کے مطابق صرف 14 دن کے ہیں، کیونکہ 14 دن کے بعد اس حصے پر شدید ٹھنڈ اور بے تحاشا اندھیرا ہوتا ہے، لہٰذا سورج کی روشنی نہ ملنے کی وجہ سے یہ سولر پینل چارج نہیں ہو سکتے اور بنا پاور کے یہ اپنا کوئی مشن نہیں کر سکتے۔ بھارت کا یہ مشن کسی کے ساتھ ریس لگانے کا نہیں بلکہ یہ ایک بہت بڑے پلان کا حصہ ہے جو کہ چاند کی سطح پر کھوج کرنے کی شروعات کر رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو مشن رشیا اور امریکہ نے بھیجے تھے وہ اسپیس کی ریس کی وجہ سے تھے، یعنی انتہائی مہنگے اور بنا کسی مقصد کو حاصل کرنے کے، جبکہ چندریان مشن کا مقصد چاند کی سطح پر کھوج کرنا ہے تاکہ اگر مستقبل میں انسانوں کو چاند کی سطح پر بسنا پڑے تو بجائے اس کے کہ ہم زمین سے کوئی سامان وہاں چاند پر لے کر جائیں، جو کہ انتہائی مہنگا اور مشکل کام ہے، تو کیوں نہ ہم چاند کے ہی ریسورسز کو استعمال کر کے اسے رہنے کے قابل ایک جگہ بنا دیں۔ اس لیے ظاہر ہے کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے چاند کی سطح کو مکمل طور پر سٹڈی کرنا بہت ضروری ہے۔ بھارت نے یہ کلیئر کیا ہے کہ وہ اسپیس یعنی اس وقت چاند پر موجود اپنے ریسورسز کو بیچنے کا حق رکھتا ہے، اور اس کے علاوہ ناسا کی طرح نئی سیٹلائٹ ٹیکنالوجی اور خلا میں کسی اور ملک کے مشن کو بھیج کر یہ اربوں ڈالر کا منافع بھی کما سکتا ہے۔ 21 جون 2023 کو انڈیا نے آرتمس ایکٹ پر سائن کیے۔ یہ امریکہ کی طرف سے پیش کیا گیا ایک ایگریمنٹ ہے جس میں سبھی ملکوں کو مل کر امن سے چاند کی سطح پر کھوج کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اور یہ بھی کہ وہ اپنی کھوج کا ڈیٹا دوسرے ملکوں سے شیئر کریں گے، جس کے اندر اب انڈیا کی ریسپانسبلٹی اور بڑھ گئی ہے۔ دوستو چاند کا مستقبل دنیا کے یہی ملک مل کر لیڈ کرنے والے ہیں کہ مستقبل کے اندر چاند کی سطح پر کون آباد ہوگا، اس کے منرلز پر کس کا حق ہوگا، اور ٹیکنالوجی کی بدولت کون وہاں پر راج کرے گا۔ یہ پیسہ اور کھوج رکھنے والوں کی ایک بہت بڑی گیم ہوتی ہے جس کے اندر اب انڈیا بھی شامل ہو چکا ہے، کیونکہ انڈین اسپیس ایجنسی اسرو ابھی سے انسانوں کو چاند پر بیچنے کے علاوہ سورج کے پاس اپنا خود کا روور بیچنے کی تیاریوں کے اندر مصروف ہو چکی ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو وہی چیز عطا کرتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ انڈیا نے 2 بار ناکامی کے باوجود ہار نہیں مانی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی محنت کے بدلے انہیں یہ کامیابی عطا کی، جس پر ہم پاکستانی انہیں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ دوستوں مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔